غلط فہمی نمبر 13، ہم جب ان کے ساتھ یعنی تبلیغ جماعت کے ساتھ جماعت میں نکلتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ شر پر ہوتے، باطل پر ہوتے، تو ہمارے دل کی کیفیت کیوں تبدیل ہوتی ہے اور دل میں نرمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب نمبر 1، دیکھیں دل کی نرمی حق کا معیار نہیں ہے۔ بتا دوں میں آپ کو، حق کا معیار یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر نرمی ہو حق کی اتباع کرتے ہوئے، باطل کی اتباع کرتے ہوئے دل کی نرمی، اگر دل کی نرمی باطل میں آپ کو مل جائے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ بڑی مشکل میں ہیں اور آپ کے ساتھ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نمبر 2، یہ شیطان کا ایک طریقہ ہے۔ شیطان دل میں وسوسہ کرتا ہے کہ نہیں؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، سینے میں تو آپ کو وسوسہ کر رہا ہے، جو سینے میں وسوسہ کر سکتا ہے وہ دل میں نرمی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ پھر بڑا پیارا قصہ ہے ابو داؤد میں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ مکرمہ جو ہے، وہ ایک مرتبہ کالا دھاگا پہنا ہوا تھا، انہوں نے گلے میں کالا دھاگا، اسے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے چھپاتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن مسعود دھاگے کو دیکھ لیا اور کافی غصے میں آئے اور اس دھاگے کو کاٹ دیا۔ تو ان کی بیوی فرماتی ہیں میری آنکھ بہتی تھی یا میرے آنکھوں میں ایک تکلیف تھی، اس میں سے کافی پانی نکلتا تھا، میں کافی تنگ تھی، تو فلان یہودی کے پاس گئی، اس نے مجھے اس کالے دھاگے پہ دم کر دیا، جب سے میں نے یہ دھاگا گلے میں لٹکایا کالا دھاگا، میری آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اب دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عالم صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، جیسا کہ خود حنفیہ اس کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سارے صحابی جو ہے وہ فقیہ نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ دعویٰ کہ فقہ حنفی ساری کے ساری جو ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود ہی کا علم ہے۔ ذرا غور کے سیدنا عبداللہ بن مسعود، میں نے اسی یہ قصے جو ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے میں نے بیان کیے ہیں، اور بھی دلائل ہیں، لیکن تاکہ بات ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ جو ہیں امام اعظم ہیں، اور امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کا اصل فقہ جو ہے کوفہ میں، وہ علم انہوں نے حاصل کیا جو سیدنا عبداللہ بن مسعود چھوڑ کے گئے تھے۔ اب اگر ہدایت کتاب الہدایہ فقہ حنفی کی جو مقدمہ پڑھیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اصل بنیاد جو فقہ حنفی کی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود سیدنا علی بن ابی طالب کی ہے۔ زیادہ تر سیدنا عبداللہ بن مسعود کا نام لیتے ہیں رضی اللہ عنہ وعن الصحابہ اجمعین۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑی پیاری بات دیکھیں، علمی بات دیکھیں، فرماتے ہیں حقیقتاً شیطان اپنی انگلی آپ کی آنکھ میں مارتا تھا تو آپ کی آنکھ بہہ جاتی تھی، جب سے تم نے یہ کالا دھاگا پہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو شیطان نے اپنی انگلی آپ کی آنکھ میں مارنا چھوڑ دیا۔ یہ علم صحابی کا رضی اللہ عنہ۔ پھر حدیث پڑھ کے سنائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقى والتمائم والتولى شرک، کہ رقہ تمائم تولہ شرک ہے۔ یہ حدیث کا یہ قصہ ہے۔ نمبر 3، امام ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سے زیادہ سلف سے یہ بات منقول ہوئی ہے کہ شیطان بدعت کے وقت دل کو نرم کر دیتا ہے۔ عجب بات دیکھیں، امام ہروی فرما رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ سلفیوں میں سے ایک سے زیادہ نے یہ بات فرمائی ہے اور ان کی یہ بات نقل ہوئی ہے کہ شیطان بدعتیوں کو بدعت کے وقت ان کے دل میں نرمی پیدا کر دیتے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔
اور اگر یہ بات کتنی سچ ہے، آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. آپ اس ہندو پنڈت کو دیکھ لیں جو بدھ کے سامنے آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اس کا دل نرم نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جب سجدہ کرتے نا بدھ کو یا کچھ مانگتے ہیں، اس کو چہرے کو دیکھا کرے، اس کے آنسو بیچارے کی داڑھی اس کی تر ہوتی ہے اور بڑا خوش خرم ہوتا ہے کہ میں نے بھگوان کے سامنے بڑی عبادت کی ہے، بڑی انکساری کے ساتھ میں نے مانگا ہے. آپ کرسچنز کو دیکھ لیں، نصارہ کو دیکھ لیں چرچ کے اندر، کہ ان کو دل میں اطمینان نہیں ہوتا. ایک چیز یاد رکھیں، اگر شرک سے شیطان دل میں، شرک و بدعت سے اگر شیطان دل میں اطمینان اور یہ نرمی پیدا نہ کرے تو کوئی بھی مشرک بدعتی زمین پہ نہ رہے. اسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ہم ان کو ڈھیل دیں گے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ جان بھی نہیں سکتے. یہ ڈھیل کیا ہے؟ کہ وہ اس باطل راستے پر چلتے جائیں، کفر، شرک، بدعات اور خرافات پر، اور ان کو توبہ کی توفیق تک نہ ہو. پھر جب اللہ تعالیٰ کا فرشتہ، موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو روح قبض کر کے جائے گا، اور اس شخص کو، اس کافر مشرک بدعتی کو توبہ کی مہلت بھی نہیں ملے گی. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تو یاد رکھیں، یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دیں کہ ان کے ساتھ جانے سے دل نرم ہوتے ہمارے. جس شخص کا دل قرآن مجید پڑھ کے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کے سلف کے راستے کو سمجھ کر اس کا دل نرم نہیں ہوتا تو اس دل میں کبھی کوئی خیر نہیں. بتا دوں میں آپ کو، قرآن مجید کی آیات میں نے پڑھی ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیان کی ہیں، سلف کے اقوال سامنے رکھے ہیں. اگر ان چیزوں سے آپ کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دل عطا فرمائے. وہ کوئی دل نہیں ہوتا جو بدعات اور خرافات کی وجہ سے نرم ہوتا ہے اور آنکھوں سے دو آنسو ٹپک جائے. بعض لوگ قوالی سنتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں، قوالی پہ رو رہے ہوتے ہیں، جھوم جھوم کے رو رہے ہوتے ہیں کہ کیا الفاظ کہے جا رہے ہیں. بعض اوقات بعض لوگ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک شرک کیا ناک پر ہی جاتی، اس میں اندر شرک ہی شرک ہے، وہ جھوم رہے ہوتے، رو رہے ہوتے ہیں. کیوں روتے ہیں؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. یہ استدراج اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.